ایک یہ کوشچن ہم سے کیا گیا تھا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے تو اسے قل یا ایھا الکافرون کا خطاب ملتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں، بہت سی چیزیں جو ہیں وہ مستحبات میں ہوتی ہیں اور ہم خود اس کو جواز پر کلام کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر فرض کر لیں کہ اس کا انکار کیا جائے تو پھر اس پہ اتنا سخت حکم کہ کافر کہہ دیا جائے، یہ غلط ہوتا ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ بعض اوقات انسان ایک جوش مذہب میں، جوش عقیدت میں کوئی حکم جاری کر رہا ہوتا ہے اور اسے اس کی قباحت کا احساس نہیں ہوتا، سامنے والا تباہ نہیں ہوتا، یہ خود تباہ ہو جاتا ہے، حالانکہ نبی کی محبت میں کر رہا ہوتا ہے، مذہب کی محبت میں کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت، عقیدت جب تک دائرہ شریعت میں رہے گی آپ کے لیے نافع ہے، اور اگر وہ دائرہ شریعت کو ہی پھلانگ جائے تو آپ کا، اگر یہ آپ کی خوش فہمی ہے کہ میں اللہ کے بارے میں اس کی محبت میں جو کچھ کہتا رہا ہوں، نبی کی محبت میں جو کچھ کہتا رہا ہوں، اہل بیت اطہار صحابہ کی محبت میں کچھ بھی کہتا رہا ہوں، میری آخرت میں کوئی گرفت نہیں ہوگی، تو یہ آپ کی خوش فہمی ہے۔ اس پر دلیل لائیے قرآن و حدیث سے۔ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے اور وہ کفر کا اہل نہ ہو، یعنی وہ کافر نہیں ہے، تو یہ کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آتا ہے۔ علماء نے فرمایا اگر اس کے ظاہر کو لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی پر کفر کا فتویٰ لگائے اور سامنے والا واقعی کافر نہ ہو، غلط فتویٰ لگایا تو خود کہنے والا کافر ہو جائے گا، اس کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ جیسے اس مسئلے میں اگر صرف میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیاد بنایا جائے، یہ ایک امر مستحب ہے، کرنا چاہیں کریں، وہ بھی قیودات کے ساتھ۔ میں بہت زیادہ اس کے اندر کلام کرتا ہوں کہ غلط طریقے جو خرافات ہمارے ہاں رائج ہو گئی ہیں اس کو ختم کرنا چاہیے، لیکن فی نفسی ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا یہ مستحب ہے، باعث بلندی درجات ہے، انشاءاللہ گناہوں کا کفارہ بھی ہوگا، سرکار کی محبت میں اضافے کا سبب بھی بنتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی میلاد مصطفیٰ کا انکار کرے یا میلاد مصطفیٰ نہ منائے تو ہم اس کو کافر کہیں، اس بنیاد پہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ پاسبل ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ اور غلط کام کر رہا ہو، ان غلط کاموں کی بنیاد پر کوئی کہے تو الگ بات ہے، لیکن خاص میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا کفر نہیں ہے، یاد رکھیں۔ تو یہ ہمارے، میں تمام اپنے بہن بھائیوں سے، کیونکہ ہم اپنے بہن بھائیوں کا ایمان بچانے کے ذمہ دار ہیں جہاں تک ہو سکے، تو اس لیے ہم آپ کو صحیح مسئلہ بیان کریں گے۔ جوش جذبے میں آگے نہ بڑھیں، اپنی لمٹ کو کراس نہ کریں۔ آج کل اسٹیجز کے اوپر وہ کافر، فلاں مشرک، فلاں بدعتی، اتنی جرات مندی کے ساتھ بیان ہوتا ہے، میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ کچھ بھی خوف خدا نہیں ہے دل کے اندر کہ آپ کسی کے بارے میں ایک دم ایسا اسٹریٹ فارورڈ بول دیتے ہیں۔ یہ ابھی مجھے کسی نے کچھ بھیجا تھا، بہرحال میں آپ کو نشاندہی نہیں کرتا ہوں کیونکہ ہمارا یہ اسٹیج بھی نہیں ہے، نہ میری ایسی عادت ہے، لیکن کویسچن یہ ہوا کہ مزارات پہ جانا کیسا ہے، تو کہا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ ارے بھائی، بغیر کسی قید کے، بغیر شرائط کے، بغیر لیمیٹیشنز کے، بغیر کوئی کنڈیشن بیان کیے کیسے آپ کہہ سکتے ہیں مزار پہ جانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے؟ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک نہیں ہے؟ آپ کے کہنے کے مطابق تو مزار پہ جانا گناہ کبیرہ ہے، آپ نے کوئی استثناء نہیں کیا، آپ نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی، تو پھر وہاں پہ جانا بھی حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کو بنایا، اس مزار مبارک کا، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور جنہوں نے ابھی تک قائم رکھا ہوا ہے ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایسے شہدائے احد کے مزارات پہ حاضری ہوتی ہے، جنت البقیع کے مزارات پر ہم جاتے ہیں، اگرچہ وہ مزار اب عمارتی لحاظ سے ڈھا دیے گئے نہیں ہیں، لیکن بہرحال بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار ہے۔ اسی طرح مکے کے اندر جنت المعلی ہے، بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار ہے، تو کیا وہاں سب جگہ جانا اس طرح ہوگا؟ مطلقاً ایسا نہیں بیان کرنا چاہیے۔ اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے ضرور اس کو سمجھائیں، آپ کی بلکہ ذمہ داری اس کو سمجھائیں، لیکن آپ ایسے بس اپنے کسی کو خوش کرنے کے لیے، یا یہ مطلب یہ کہ بس لوگوں کو جی اب کون ڈیپ تفصیل میں جائے، ایک مبہم سی بات کر کے غلط فہمیاں پیدا کرنا، یہ ایک مصلح کا کام نہیں ہوتا ہے، یہ چیز غلط ہے۔ اس لیے خدا را جوش جذبے میں خود غلط کام انسان کرے گا تو قابل گرفت ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہن نے کویسچن کیا تھا کہ جب